خبر ہے طالب علم کون ہوتے ہیں؟ طالب علم وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ صرف علم کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں صرف علم کی لگن ہوتی ہے، کپڑوں سے بے پرواہ، زیب و زینت سے بے پرواہ، پھٹے ہوئے پاؤں، غبار آلود کپڑے، لمبے بال، سفر کر 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 چمڑی اور کھال باقی رہ جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، کبھی یمن میں نظر آتے ہیں، کبھی عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی حجاز میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں علم کے لینے والے۔ ہمارا بہت بڑا علم چلا گیا سفر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک لڑکا مدرسہ میں داخل ہوتا ہے اور 10 سال وہیں بیٹھ کے باہر نکل کے چلا جاتا ہے، وہ چند کتابیں، چند حروف، چند کلمات حاصل کرتا ہے، وہ علم کی وسعت، گہرائی، حقائق سے بہت دور بیگانہ رہتا ہے کہ سفر اور علم اس میں بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے۔ ایک چھوٹا سا سفر ہے آپ سب بچوں کا۔ اللہ آپ کو، میں پہلے آپ کے استاد جی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا پھری ہے، بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبہ پوری دنیا میں نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت لا کر مدرسے کی 4 دیواری کے حوالے کر دیتے ہیں، اور 10-11 سال کے بعد انہیں کچھ نہیں پتا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی بیس ہے کہ جس پر وہ آگے اپنی زندگی کی کسی بھی ترتیب کو قائم کر سکے۔ یہ قربانی پوری دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ اور پورے بر صغیر کے علماء جو مدرسوں میں تنخواہ لے رہے ہیں، اس تنخواہ میں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے نہیں خرید سکتے، اس تنخواہ میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، ان کو نزلہ بھی ہو جائے تو اس کی دوا لینے کی گنجائش ان کی تنخواہ میں نہیں ہوتی۔ اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ وہ ساری زندگی مدرسہ کی چٹائی کے ساتھ سل کر پوری زندگی گزار دیتے۔ یہ نقشہ پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا میں۔ اور ان تینوں ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، سب سے زیادہ قربانی دینے والے طلبہ بنگلہ دیش۔ میں نے ایسا فقر کہیں نہیں دیکھا طلبہ کے لحاظ سے، مدارس کے لحاظ سے، جو فقر میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا۔ اور وہاں تعداد ہم سے دگنی، 3 گنا۔ میں ہٹ ہزاری مدرسہ میں داخل ہوا تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا، نظر پڑی تو میرے اوپر ایک ہیبت چھا گئی۔ 1,500 بخاری کتابیں کھلی پڑی تھیں، 1,500 ایسے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا دورہ حدیث کا سبق دیکھا نہیں تھا۔ میں ایک دم ایسے ہوا کہ میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، پھر ایک نظارہ تھا، میں دیکھتا رہا۔ ایسا خوبصورت منظر، علمی محفل، مجلس میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں دیوبند گیا، وہاں بھی یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں گیا ہوں، یہ منظر نہیں دیکھا۔ جو ایک غریب چھوٹا سا گاؤں تھا ہٹ ہزاری، وہاں مولانا مفتی احمد شفیع صاحب حضرت مدنی کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ضعیف العلم، وہ سبق پڑھا رہے تھے۔ میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے بیٹھا۔ تو دوسری بات یہ ہے بچوں کے علم کے سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ موت تک کا سفر ہے، اور سب سے قیمتی سفر ہے، سب سے عالی شان سفر ہے، سب سے خوبصورت سفر ہے۔ اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے، باقی سب جہالت۔